ہمارے ساتھ جی آرٹیفیشل جیولری کے خطرناک اثرات سے متعلق جنہوں نے تحقیق کی ہے وہ دو خواتین موجود ہیں، پی ایچ ڈی کی طالبہ در شہوار، تھینک یو سو مچ، اور انم گل ہمارے ساتھ ہیں، یہ ایمپل کر رہی ہیں، دونوں نے اس پر تحقیق کی ہے اور کر چکی ہیں ایمپل اپنا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان آور شو. پہلے تو یہ بتائیے ریسرچ کا خیال آپ کو کیسے آیا، اور پھر مختصر بتائیے ریسرچ کا خیال کیسے آیا، کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں. ریسرچ کا خیال تو ہمیشہ سے یہی تھا، کیونکہ بچپن سے کھلونوں کا شوق تھا، پھر بچپن سے کھلونوں ہی کی جوڑی کا لگا شوق کہ تھا. بھائی یہ کچھ خطرہ ہے اس میں، ذرا اس پہ ریسرچ کریں. اسی کوالٹی سے لگا. ہمارے پاکستان میں جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، کوالٹی کے لحاظ سے چیزیں بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہیں، لو ہوتی جا رہی ہیں. تو جب ہم نے پاکستان کے مارکیٹ کا سروے کیا تو ہمیں یہ لگا کہ جو ہمارے ملک میں جو جویلری موجود ہے بچوں کی وہ بہت لو کوالٹی ہے، اور اگر وہ لو کوالٹی ہے تو یقیناً وہ پھر اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ہمیں سوچنا چاہیے. کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم کیمسٹری سے تھے تو ہمارا مائنڈ فوراً کیمیکل پہ گیا، ٹاکسک کیمیکل پہ گیا، کہ اگر یہ لو کوالٹی مٹیریل سے بنی ہے تو یقیناً اس میں پھر لو کوالٹی مٹیریل یوز کیے گئے. مجھے یہ بتائیں انم کہ بیسکلی اگر فرض کریں کوئی کلپس وغیرہ ہیں یا لاکٹس ہیں یا کیا ہیں، تو ان کے اندر وہ دھاتیں کس طریقے سے، کیا صرف ان کی موجودگی خطرہ ہے، ان کو ہاتھ لگا کے ٹچ کرنا اور پھر اپنے منہ پہ لگانا کس طریقے سے خطرہ؟ نہیں، دیکھیے ہمارے پاس سب سے جو مین ٹاکسک میٹل آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے لیڈ ہے اور کیڈمیم ہے. اچھا، ہاتھ لگانے سے تو نہیں میں کہوں گی کہ میں نے ہاتھ لگایا بچوں نے اور وہ اس کو فورے جو ہے اس پہ افیکٹ کر گیا. نو، ایسا نہیں ہے. بچوں کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو کیا کرتے ہیں، فوراً منہ میں لے لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سک کرنے لگتے ہیں اس کو اور بس چبانا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، یہ جو ہیوی میٹلس ہوتے ہیں، ٹاکسک میٹلس ہوتے ہیں، یہ چلڈرن جیولری کے اوپر، پینٹس کے اوپر لوسلی باؤنڈ ہوئے ہوتے ہیں. جب بچے اسے سک کرتے ہیں اور چوسنا شروع کر دیتے ہیں کنٹینیوسلی، تو کیا وہ جو لوسلی باؤنڈیڈ میٹلس ہوتے ہیں وہ بچے جو ہے لے جاتے ہیں اپنے اندر جی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ان میں بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، ابھی تک کیونکہ اتنا اہم یہ ٹاپک تھا چلڈرن جیولری کا، اس پہ کام نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ بچوں میں بڑھتی ہوئی ڈیزیز. اب جب ڈاکٹر کے پاس بچے جاتے ہیں تو پیرنٹس بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے تو بچوں کو اچھا کھلایا بھی، ان کا خیال بھی رکھا اور فل پروٹوکول کے ساتھ ہم نے انہیں رکھا، پھر ان میں بیماریاں کیسے آ رہی ہیں. اچھا، ڈاکٹر کو بھی اس بات کی اویئرنیس نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی کہ یہ بیماریاں بچوں کو چلڈرن جیولری سے بھی ہو سکتی ہیں. کوئی ایسی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کوئی بیماری اس سے، یا کسی بچے کی موت کی وجہ بنی ہو؟ جی، یو ایس اے میں یہ اسٹڈی ہوئی تھی 2007 میں، جہاں ایک بچے 4 سال کا بچہ تھا، اس نے ایک میٹیلک جو بریسلیٹ تھا، جو ریبوک کمپنی انٹرنیشنل بہت بڑی، اس کا ایک میٹل کا بریسلیٹ اس نے کھا لیا تھا، نگل لیا تھا. اس کے بعد اس کی 2 دن میں ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی بہت برے طریقے سے. تو اس کے بعد پھر یو ایس اے کی گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ یہ جو بچوں کی جیولری ہے یہ تو پھر موت کی وجہ بن رہی ہے. تو اس وقت سے انہوں نے یو ایس اے نے 2007 سے اس پہ کام کرنا شروع کیا. پھر یورپین یونین کو اپنے ساتھ شامل کیا. تو یو ایس اے اور یورپین یونین نے تو اس پہ اپنے کر لیے کام، اور بہت زیادہ اس پہ اپنی انہوں نے اسٹینڈرڈ بھی بنایا، ریگولیشن بھی بنائی، اسٹرکٹنس بھی دکھائی، اور اس پہ انہوں نے سرٹیفکیشن بھی جاری کی. ایک اور چیز یہ کہ برطانیہ میں ایک لڑکی کی ڈیتھ ہوئی تھی، بچے کی ایروسول، وہ جو اسپریز ہوتے ہیں باڈی اسپریز، وہ انہیل کرنے سے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو چیز ہے اس کو اگر فرض کریں کہ سائنٹیفکلی ہم کیسے پروو کریں گے کہ بھائی یہ اتنے نقصان دہ ہیں، تو ان کے خلاف کوئی بندش ہونی چاہیے، کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، اس ریسرچ کا بیسیکلی مقصد ہی یہ تھا کہ ہم پاکستان میں جو ہیں وہ چلڈرن جیولری سے ریلیٹڈ اسٹینڈرڈ بنانا چاہتے ہیں، کہ ہمارے ملک میں ایٹ لیسٹ اسٹینڈرڈ تو ہو، کہ اس اسٹینڈرڈ کو ہم بنیاد بنائیں. اس کے بعد جو ہے جو مارکیٹ کے اندر جیولریز بچوں کی آ رہی ہیں اس میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ بھائی اتنا اسٹینڈرڈ ہے، اس اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے ہمارے پاس میٹل کانٹینٹ ہونی چاہیے. اس سے زیادہ انکریز کرے گا تو جو بھی آرٹیکل ہے اس کو ڈسکارڈ کیا جائے. لیکن کیونکہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک اس پہ نہ ریسرچ ہوئی، نہ ہمارے گورنمنٹ نے اس پہ کوئی دھیان دیا، اور نہ کہ اب آپ کی ریسرچ کے بعد کوئی اس پہ اسٹیپ لیا جائے. آئی ہوپ اور لینا چاہیے بالکل، کیونکہ یہ تو ہینڈلرز کے لیے بھی خطرناک ہے. جی دیکھیے، اس ریسرچ کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس پہ کام ہو اور ہمارے جو ملک کے بچے ہیں نا وہ سیو ہو جائیں. اگر اتنا محنت کرنے کے بعد کہ آپ کو ریسرچ بھی ہو گئی، اس پہ ہم نے پروف بھی کر دیا کہ اس کے اندر ٹاکسک میٹل موجود ہیں، اور پھر بھی اگر گورنمنٹ اس پہ اسٹرکٹ ایکشن نہ لے اور اس پہ کوئی اسٹینڈرڈ بنانے پہ کوئی کام نہ کرے یا سوچے نہیں، تو میں کہتی ہوں پھر تو اس ریسرچ کا کوئی فائدہ ہی نہیں. تھینک یو سو مچ انم، تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے محنت کی، ظاہر ہے آپ کا پیسہ بھی اس پہ کافی لگا ہے اس ریسرچ پہ. آئی ہوپ کہ گورنمنٹ اس پہ کوئی اسٹیپ لے.